گھر میں ہمیں رہائش دی گئی تھی جب ہم وہ ریلیف لے کر گئے تھے، وہاں پہ رضائی اوڑھ کے سونا ہوتا تھا. پوجا کے سردیاں، اب جن کا گھر نہیں ہے، شیلٹر لیس نہیں ہے، جو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ سوئیں گے کہاں؟ کس طرح ان کو کوئک ریلیف پہنچائی جا سکتی ہے. جو لوگ بے گھر ہیں، جو ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. کم سے کم ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر 1 سال کی تنخواہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، تمام پروونشل اسمبلیز کے ممبران اور کیبنٹ 1 سال کی تنخواہ نہ لے لے تو پاکستان بھر کے میرے خیال میں جتنے افیکٹیز ہیں ان کو اگلے 2 مہینوں میں یہ چھت بنا کے دے سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک ٹینٹ کے اندر ایک بچے کو جنم دیا تو اس کے اوپر بھی موسمی اثرات، منفی اثرات، اس کی ہیلتھ کے اوپر، پیدا ہونے نیا آنے والی نسل کے اوپر. بے گھر لوگ ہیں، ان کو ٹینٹوں میں تو رکھا گیا ہے، لیکن ان کو کب تک رکھا جا سکتا ہے؟ ابھی ٹائم ختم ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے. وہ مزید بیماریاں اور وہ مزید مشکلات میں چلے جائیں گے. ان لوگوں کی 2 چیزیں، ایک تو ان کے اندر ڈیزیز پیدا ہوئی، آپ نے تاجی گاس میں خود دیکھا ہوگا، بالکل ڈائریا، بالکل ایسا اسٹور میں جیسے ڈائریا والی اس میں بیماری نے آ ایک جائے. پروگرام کیا سر. تھا. اس دفعہ آپ کو گلگت بلتستان کو کلائمیٹ چینج نے ٹوریزم کو تباہ کر دیا. بالکل ایسا. دنیا میں مطلب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہونے والے ممالک میں سر فہرست پاکستان ہے. یہ افیکٹیز جو تھے گلگت بلتستان میں یہ سیلابوں کی وجہ سے، تو سارے جی بی کے لوگوں نے گلیشیئرز تو میرے خیال میں یہ میرے اور آپ کے تو ایسڈس نہیں ہیں، یہ تو ورلڈ کے ایسڈس ہیں، دنیا کے. 21 جولائی سے آنورڈ ابھی تک وہ سیلاب چل رہا ہے پاکستان میں. آج دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یار گلیشیئرز بھی ملٹ ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے انتہائی پسندیدہ سینئر صحافی اور نیچر لور منظر شگری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم ان سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے بلایا. چلو ہم کریں گے گفتگو، جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں. یہ ایک عجیب بات تھی میرے لیے کہ آپ ایک صحافی تھے، پھر آپ نیچر کی طرف آ گئے. کبھی ٹریکنگ پہ آپ نظر آتے ہیں اور کبھی ہائکنگ پہ آپ چلے جاتے ہیں، اور آپ کی جو رپورٹس ہیں کہیں بھی جاتے ہیں آپ ایک میننگ فل رپورٹنگ آپ کی ہوتی ہے نیچر کے بارے میں. جب آپ ادھر ادھر گھومتے ہیں گلیشیئرز کے بارے میں، ایریاز کے بارے میں، تو صحافت سے اس طرف کیسے آ گئے آپ؟ ویسے چونکہ آپ بہت سینئر، بلکہ ٹور آپریٹر ہم آپ کو کہیں، آپ کو ٹورزم کا یہاں پہ آپ جو کچھ لوگ تھے جو بانیوں میں سے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گلگت بلتستان کے اندر چند چیزیں ہیں. ہمارے پاس مین پالیٹکس کا ہم حصہ نہیں ہے، جو مین سٹریم پالیٹکس جو فیڈرل لیول پہ دوسری تیسری، ہم تو ایک وہ اسپیشل سٹیٹس کے اندر رہ کے چھوٹے سے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو گلگت بلتستان چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نیچر ہے، آب والی بات ہے، پورا نیچر اس کے اندر اگر جنت کہیں تو جنت ہے. تو جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں 2008 میں جب الیکٹرونک میڈیا میں آنے کا اتفاق ہوا، تو ہمارے ساتھ چونکہ سینئر تھے، اس سے پہلے تقریباً 2002-2003 میں جیو چینل لانچ ہوا تھا. اس زمانے میں سعادت علی مجاہد صاحب چونکہ ان چیزوں کو کرتے تھے، ٹورزم ریلیونٹ چیزوں کو، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب 2008 میں میرا الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ باضابطہ ایک تعلق ہوا تو ان کو دیکھی ہم نے بھی کوشش یہ کی کہ جو ہماری رپورٹس آن ایئر ہوتی تھی، رپورٹ پرائم ٹائم پہ، خاص کر ٹی وی چینلز میں، مین سٹریم چینلز کے اوپر، تو اس میں زیادہ ہمارا ٹورزم، کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا رہن سہن، ہمارے اندر وہ جو اسپیشلٹیز ہیں، وہ تمام چیزیں، سپورٹس ہمارا خاص کر پولو، ایک فری سٹائل، اس کا بڑا ایک وہ ہوتا تھا. ان چیزوں کو ہم کوشش کرتے تھے کہ رپورٹ کریں، اور کوشش کر کے ہم نے وہ رپورٹ بھی کیا. تو جب ہمیں اسی چیز کے اندر سپیس ملنا شروع ہو گیا تو یقیناً پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے. تو پھر بھی ہم نے کوشش یہ کی کہ ذرا ہم بھی پل صراط سے گزرے، چھوٹی ہلکی پھلکی ٹریکنگ کریں. شارٹ ٹریکس پہ ہم نے جانے کی کوشش کی. شارٹ ٹریکنگ میں جا کے کیمرہ بھی ساتھ رکھا، وہاں پہ کچھ ویڈیوز بھی بنائیں، کچھ 1-2 بندوں کے انٹرویوز بھی کیے. پھر یہ ٹریکنگ چونکہ ہیلتھ کے لیے ایج کے حساب سے، کیونکہ ہماری بھی ایج کافی زیادہ ہو گئی تھی، درمیان میں انسان کے اوپر بیماریوں کا
آمد کا جو سلسلہ ایج تھی وہ بھی تھی. تو پھر اس کے اندر جا کے پھر وہ لیکس تک بھی جانا، آپ نے پاسچرز تک جانا، یا کسی قریب ترین بیس کیمپ تک جانا، کسی گلیشیئر کے اوپر جانا، ٹریکنگ ہوتی ہے. کیونکہ بغیر ٹریک کا کوئی بندہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں تک جا نہیں سکتا تھا. دوستوں کا ایک گروپ بنایا ادھر ادھر، جتنے ہمارے پرانے ساتھی تھے کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی نئے ساتھی انٹیکٹ ہو گئے. مگر ہمارے یہاں پہ اب بھی ہدایت صاحب یہی ہے کہ ہمارے پاس جو مین اسٹریم میڈیا یا فارن میڈیا کو سیل کرنے کا جو آئٹم ہے وہ ہمارے پاس 3-4 ہی ہے: ٹورزم، کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ، اس کے ساتھ ہمارا کلچر، اس کے ساتھ ہمارا جو سپورٹس ہے، جس میں ابھی ایک نیا سپورٹس ونٹر ٹورزم، ونٹر سپورٹس، کیونکہ آپ اور آپ کا بیٹا ان چیزوں سے بخوبی آگاہ ہے. آپ تقریباً کرنل صاحب کے ساتھ ساتھ بانیوں میں سے آپ لوگ. تو یہ چند چیزیں ہیں جو بیچنے والی ہمیں فارن میڈیا کے لیے یا نیشنل میڈیا کے لیے. ہم کوئی اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں نہیں بیٹھے جہاں رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ٹی وی چینل ہیڈ لائن میں اٹھائے. ہاں، آپ کی خوبصورتی کو وہ ہیڈ لائن میں اٹھا سکتا ہے. آپ کی کلچر ایکٹیویٹیز، جیسے ہمارا لوکل یہاں پہ شاپ کی رسم ہوتی ہے، دیکھو 9 بجے رات کا ٹائم کی وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ونٹر میں، تو وہ 9 بجے کے پرائم ٹائم میں وہ اٹھ سکتی ہے، وہ ڈے ٹائم میں نہیں اٹھ سکتی ہے کیونکہ وہ نائٹ شوٹنگ ہے. اس طرح کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی، جس میں جیسے آج دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یار گلیشیئرز بھی ملٹ ہو رہے ہیں. جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے پاس آیا تھا 21 جولائی کو فرسٹ، جب تھک بابو سر ویلی کے اندر جب یہ فرسٹ آیا تھا، دیکھیں وہ فلڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا. جہاں پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہوا اس وقت سیٹنگ کی ہوئی اسی ریور سے یہاں سے فلڈ گزرتا تھا، آج وہ سندھ میں ابھی انٹر ہوا. یعنی 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہوا یہ فلڈ یا یہی گلیشیئرز، یہی ان کی ملٹنگ، یہی کلائمیٹ چینج جو ہے ہمیں افیکٹ کر رہا پورے پاکستان کو. کل غالباً محکمہ شماریات نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ فلڈ کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کتنی مہنگی ہو گئی ہے. جتنے افیکٹیوز ہو گئے اور جو آئی ڈی پیز ہو گئے، جو ان کے گھر ملیامت ہو گئے، تباہ ہو گیا. آپ کیونکہ آپ اور آپ کے فرزند نے، فضل ودود دونوں، آپ وہاں پہ تالی داس بھی آپ نے وزٹ کیا، تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کس قسم کے مناظر ہے، کتنے خوفناک لوگ، ان کا گھر، ان کا نام و نشان نہیں ہے. سیم سچویشن پنجاب میں، سیم سچویشن ابھی صرف یہ کہ آپ کا 21 جولائی سے آنورڈ ابھی تک وہ سیلاب چل رہا ہے پاکستان میں. تو کلائمیٹ چینج دنیا کو جس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے دیکھیں گلیشیئرس ہیں، گلیشیئرس تو میرے خیال میں یہ میرے اور آپ کے تو ایسڈس نہیں ہیں، یہ تو ورلڈ کے ایسڈس ہیں، دنیا کے. بالکل. اب اس کے اندر بے شک وہ ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک کا تو رول ہے ہی ہے. ہم تو مفت میں مارے جا رہے ہیں جو اس دھرتی کے پیدا ہیں. یا تو فیوچر میں ہمیں بھی مائیگریشن کرنا پڑے گا، جیسے ابھی تالی داس کی پاپولیشن نے مائیگریشن کی، حسن آباد میں لوگوں کو مائیگریشن کے لیے 40 50 70 گھرانوں کو مائیگریشن شوشفر گلیشیئر کی وجہ. چونکہ ہمارے پاس کچھ وہ چیزیں ہیں جس کو کلچرل، ٹورزم، سپورٹس، ان چیزوں کو کلائمیٹ چینج اس کو کرنے کی. ابھی چونکہ نیچر تو ہمارے پاس ہے، اس نیچر کو دیکھنے کے لیے سالانہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس ڈومیسٹک ٹورسٹ آتا ہے. ابھی بلکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل ہمارا فارن جو ٹورسٹ ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا چیک کرے. تو اس دفعہ آپ کو گلگت بلتستان کو کلائمیٹ چینج نے ٹورزم کو تباہ کر دیا. بالکل ایسا 90% آپ کا ٹورزم ڈیمیج ہو گیا. 90% یہ ان کے ورڈنگ ہے کہ ان کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی. بالکل کہ ایسا. یہ تمام چیزیں جب ہمارا کلائمیٹ، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا کلچر، ہماری چیزیں محفوظ ہوں گی، ہماری چراگاہیں محفوظ ہوں گی، ہمارے پاسچر، ہمارے بیس کیمپ، تو ٹورسٹ اس کو دیکھنے آئے گا نا. مجھے اور آپ کو تو دیکھنا نہیں ہے، اس میں ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے. بالکل. تو پھر لازمی بات ہے کہ انسان جس ماحول میں، نیچر میں جو رہتا ہے، اس کو یقیناً اس نیچر سے پیار محبت بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی زمین میں اس نے دفن بھی ہونا ہے، اس سے اس کی بڑی الفت ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں. کیونکہ اب آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو مجھے مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو آپ ہی کچھ بتا سکتے ہیں. مجھے آپ کی باتوں کا مزہ آ رہا ہے. میرا سوال ہی یہی تھا، صحافی اس چکر میں کیسے آ گیا کہ یہ ٹریکنگ بھی کرے، اس کا شوق، فیملی بھی ہوگی، ان سب کو مینیج کرنا، ہائیکنگ کرنا، ٹریکنگ کرنا، انفارمیشن
یہ بڑا ٹف کام تھا، اس لیے یہ سوال میں نے ریز کیا تھا کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، تو آپ نے بہت اچھا مجھے جواب دیا، اور میں تو آپ کے شاگردوں میں سے ہوں ایک قسم کا۔ اکثر آپ مجھے سپورٹ کرتے تھے بہت عرصے سے، مختلف چیزیں آپ بھی ریکارڈ بھی اچھی ڈسکشنز میں اور آپ کی ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو روکا، یہ آپ سما ٹی وی میں بھی کوئی ایز اے رپورٹر وہیں پہ ہم، چونکہ مین اسٹریم میڈیا میں وہیں پہ میں کام کرتا ہوں سما ٹیلی ویژن کے ساتھ، تو پھر اسی حساب سے چونکہ وہاں پہ یہی چیزیں بکیں گی نا، یہاں میرے پاس تعارف میں اس کو مس کر گیا تھا، اس لیے میں اب وہاں پہ جناب وہاں پہ نا شہباز شریف ناظرین کے وہ ہمارے پاس انفارمیشن کے بیٹھا لیے ہوا ہے، ایڈ کرنا چاہ تو رہا ہم تھا۔ نے تو یہی چیزیں بھیج دی ہیں نا جو چیزیں ہماری، اور پھر اس کا ایک ہمیں فائدہ یہ ہوتا نا، دیکھیں کہ اس قسم کی جو رپورٹس ہم بھیجتے ہیں، جو ہماری آن ایئر ہوتی ہے، جو مین اسٹریم میڈیا کے اندر ہمیں جس میں سپیس ملتا ہے، اس کا فائدہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گلگت بلتستان کا ایک پازیٹیو فیس جا رہا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو رپورٹ جا رہی ہوتی ہے کہ پنجاب یا سندھ کے کسی ہاری کے بچے کو زمیندار جو ہے سرمایہ دار جاگیردار قتل کر رہا ہے، اس کے ماں باپ چیخ رہے ہیں، اس قسم کی کرائمز نہیں جا رہے ہیں، اب ایک پازیٹیو فیس جا رہا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ مطلب ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ذرا نکلیں گلگت شہر سے باہر نکل کے، آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ویلیز کا تو آپ کو بتانے کی فردر ضرورت نہیں ہے، نکلیں آپ کو ارد گرد ہی گلگت میں ایسی خوبصورت وہ ٹورسٹ اسپاٹس مل جائیں گے جہاں پر آپ ایک چھوٹی سی 1.5-2 منٹ کی اچھی رپورٹ بنا کے اپنے علاقے کا فیس جو ہے وہ دنیا میں جو نیچر لورز جیسے آپ نے نام یوز کیا، ان لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بے شک آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ وہاں سے اس کو پلے کر سکتے ہیں، آپ مین اسٹریم میڈیا کے لیے بھی وہیں سے کر سکتے ہیں۔ بالکل تو یہ آپ کا پازیٹیو فیس جا رہا ہے، نہ کہ نگیٹو فیس ہمارے جیسے مختلف شہروں میں ڈاؤن کنٹریز میں جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں۔ منظر صاحب، ابھی گفتگو کے دوران آپ نے یہ فلڈز کا ذکر کیا، تالی داس کا ذکر کیا، تو یہ جب یہ چیزیں آ گئی تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، یہ افیکٹیز جو تھے گلگت بلتستان میں یہ سیلابوں کی وجہ سے، تو سارے جی بی کے لوگوں نے، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، 22 لاکھ عوام نے، این جی اوز نے، اور مذہبی جماعتوں نے جس لگن سے، جس محنت سے ان کو فنڈ ریزنگ کی اور ان تک پہنچایا، اور ابھی تک بھی پہنچا رہے ہیں ان کو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پاک آرمی نے بھی فرنٹ سٹیپ پہ جو ریلیف دیتے ہیں جب شروع میں ہوتا ہے یہ سارے کر رہے ہیں۔ ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ونٹر تقریباً شروع ہو گیا، سمجھے اگر گلگت میں موسم اچھا ہے تو سائیڈوں میں تو ابھی شروع ہو گیا، تو جو بغیر لوگ ہیں ان کو ٹینٹوں میں تو رکھا گیا ہے، لیکن ان کو کب تک رکھا جا سکتا ہے؟ ابھی ٹائم ختم ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، وہ مزید بیماریاں اور وہ مزید مشکلات میں چلے جائیں گے۔ سر چونکہ میں اسی طرف آنا چاہتا تھا، آپ نے بڑے بہترین پوائنٹ کی طرف لے کر آئے، چونکہ ریلیف ایکٹیویٹی میں یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں نے دل کھول کے مدد کی، حکومت کی تھوڑا سا، چونکہ ہم رپورٹرس ہیں تو ہم ذرا ان چیزوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے جو سپورٹ کرنا تھا وہ کر دیا، گلگت بلتستان گورنمنٹ کی وہ سپورٹ ابھی تک افیکٹیز تک نہیں پہنچی ہے، سوائے روڈ بحالی کی، سوائے چھوٹے موٹی جو ایکٹیویٹیز پانی پہنچانا یا سو اینڈ سو۔ جو ونٹر آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی پوری ریلیف ایکٹیویٹی میں ڈے 1 سے، جب میں نے بتایا 21 جولائی سے آج کے دن تک وہ مسلسل پورے گلگت بلتستان میں چل رہا ہے، ہمارا ساتھی ہے، اس نے آ کے بتایا کہ شگر کے اندر آگے ویلیز کے اندر ریسنٹلی آج سے 4-5 دن پہلے وہ ہو کر آئے، الخدمت سے ان کا تعلق ہے، وہاں وہ جا کے آیا ہے، کہتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت ہم گھر کے اندر، جس گھر میں ہم نے رہائش دی گئی تھی جب ہم وہ ریلیف لے کر گئے تھے، وہاں پہ رضائی اوڑھ کے سونا ہوتا تھا، پوجا کے سردیاں، اب جن کا گھر نہیں ہے، شیلٹر لیس نہیں ہے، جو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ سوئیں گے کہاں؟ یہ ایک بڑا گلگت بلتستان گورنمنٹ کے لیے، پھر جو
इंटरनेशनल ادارے ہیں, جی بی کے آرگنائزیشنز اور جی بی کی جی آرگنائزیشن بی سر کے وہ عوام دیکھیں، ہمیں تکلیف ہوگی، تکلیف کیونکہ تو اس تکلیف دفعہ جو تکلیف ایکٹیویٹی ہوگی ہو گئی ہے ایسا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، سر جو دیکھیے لوگوں کا رسپانس تھا گلگت ہمارے اپنے لوگوں کا، سر جی بی کے لوگوں سر کا. گلگت بلتستان میں چونکہ ہمارے پاس اس لیول کا بڑا ڈونر نہیں ہے لوکلی، سر ڈونرز چونکہ این جی اوز نے بھی لینا ہے تو فورن سے لینا ہے، گورنمنٹ نے بھی چیزوں کو لوپ پہ لینا ہے تو فورن سے لینا ہے. جیسے 2022 میں اب دنیا میں مطلب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہونے والے ممالک میں سر فہرست پاکستان ہے. بالکل ایسا ہے، یہ انٹرنیشنلی ساؤتھ ایشیا اور اس میں خاص کر پاکستان نمبر 1 پہ بہت ڈکلیئرڈ امپیکٹ. ہو گیا، سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے، 2022 کا فلڈ میرے آپ کے سامنے ہے، اس بالکل کے بعد کے فلڈز ہیں، بالکل اور ایسا ہے. آج کا پھر 2010 میں جہاں پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ سے بھی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے یہ ریور اوپر آیا تھا، پانی یہاں سے اوپر جا رہا تھا بالکل ایسا 2010 تھا، کا جو سپر فلڈ بالکل. تھا. تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کی دو چیزیں، ایک تو ان کے اندر ڈیزیز پیدا ہوئی، آپ نے تاجی داس میں خود دیکھا ہوگا، بالکل ڈائریا، بالکل ایسا ہے. استور میں جیسے ڈائریا والی اس میں بیماری نے آ ایک گئی. پروگرام کیا یس سر، تھا. اسی طرح کچھ سکن ڈیزیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے، یہ سیلاب کے بعد یہ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ انسان کی ہیلتھ کے اوپر بھی بڑے سائڈ افیکٹ، بالکل کیونکہ ایسا. ایک میڈیکل اسپیشلسٹ سے جب میری بات ہوئی تو اس نے کہا یہ ڈیزیز پیدا ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت جو ہمارے پاس وہ خواتین پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں جو پریگننٹ ہیں، جنہوں نے آگے بچوں کو جنم دینا، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. کیونکہ انہوں نے اگر خدا نہ خواستہ ایک ٹینٹ کے اندر ایک بچے کو جنم دیا تو اس کے اوپر بھی موسمی اثرات، منفی اثرات اس کی ہیلتھ کے اوپر، پیدا ہونے نیا آنے والی نسل کے اوپر بھی وہ جنم لیں گے، وہ بیماریاں جنم لیں گے. اس لیے شیلٹر جو ہے وہ خوراک کے بعد جو ہے اس وقت ریلیف کا جو خوراک ان کو دیا گیا اس کے علاوہ جو ہے شیلٹر مسٹ ہے. اب شیلٹر تو آپ کو پتہ ہے اتنی جلدی بنتا نہیں ہے، جیسے بوبر میں 2022-23 میں جو فلڈ آیا اس کے بعد جا کے ابھی وہ شیلٹر بنے ہیں. شیلٹر بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، پاکستان جیسے غریب ممالک ہے تو اس کے لیے فاسٹ یعنی کہ بہت اسپیڈلی کام کرنے کی ضرورت ہے، جو بالکل ہم میں بھی سمجھتے یہی، ہیں. بالکل ہم ابھی جو سردیوں میں سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سردیاں ایریا تو سر میں ابھی شروع ہو گئی، ہو گئی. لیکن ابھی تو آپ کا مطلب گلگت میں اس وقت موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردیوں کی جانب ہم رواں دواں ہوتے ہیں. ہم تقریباً 15 اکتوبر کے بعد تو ہماری گلگت سے بھی ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. 15 نومبر میں تو ان علاقوں میں ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے، بالائی علاقوں میں جہاں آپ کا اس وقت جو فلڈ سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، ریزر کے ایریاز، آپ کا تھک اور یہ آپ کا بابو سر والا ایریا، یہ تو اس وقت بھی ٹھنڈے علاقے ہیں. آپ کو جیسے میں نے مثال دیا خپلو اور بالکل اندر وہ شگر والے ایریاز، مطلب یہ سارے اسٹور والا ایریا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اتنے مطلب مائنس ٹیمپریچر 15 نومبر کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے اور چیلنجنگ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، افیکٹیز کے لیے جو افیکٹڈ فیملیز ہیں، اور خود گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو مینیج کر سکتے ہیں. بالکل ٹائم کم ہے، ان کو پراپر مینیج نہ کیا گیا تو کل خدا نہ خواستہ پچھتاوے کا کوئی، کیونکہ ہمارے وہ حصہ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں سارے، تو ہمیں اس کا بہت زیادہ احساس تھا، اس لیے اس پوائنٹ کو ریز کیا. تو سر بہت اچھا لگا ٹو ڈسکس وتھ یو. منظر صاحب آپ مجھے آخر میں، کیونکہ یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے شاید، تو کیا ہونا چاہیے ان افیکٹیز کے لیے؟ کس طرح ان کو کوئک ریلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو لوگ بے گھر ہیں، جو ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو، این جی اوز کو، جیسے آپ نے ذکر کیا، سر این جی اوز کی بھی بات ہو گئی، تمام فیڈرل چیزیں ہو گورنمنٹ کو. گئی. دیکھیں کہ پاکستان میں 2022 کے فلڈ میں غالباً انجیلا جولی یو این کی طرف سے مشن کے طور پہ پاکستان آئی، تو نہیں 2022 میں نہیں سر، یہ معذرت کے ساتھ کافی پرانی بات ہے، جب 2010 میں فلڈ، جو سپر فلڈ میں، تو جب وہ پاکستان آئی تو ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریسیو کیا. اور
پھر اس کے بعد بڑی یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر نے ایشو کیا، پرائم منسٹر نے ان کو یہ کہا کہ میری فیملی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک تصویر بنانا چاہتی ہے. فیملی کو اس زمانے میں گیلانی صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے، اس نے انکار کیا، تب بھی ملتان سے فیملی کو فلائٹ پہ منگوایا، ان کے ساتھ تصویر بنائی. پھر جیسے نیرو ڈیوٹی UN کی طرف سے آئی تھی، اس نے تمام فلائٹ ایکٹیویٹیز دیکھ کے انہوں نے ایک رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے جس طریقے سے مجھے جتنا بڑا ہیوی ڈنر وہاں پہ دیا گیا، سرو کیا گیا، اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان چیزوں پہ کنٹرول کرے تو فلڈ افیکٹیز کو خود کور اپ دے سکتے ہیں، UN کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ ہم مس مینجمنٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہم ذرا ایلیٹ کلاس بہت زیادہ بن گئے ہیں. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، تو خدا رہا یہ جو ایلیٹ کلاس جو بنے جا رہے ہیں، خود ہمارے پولیٹیشین، ہمارے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اپنی چیزوں کو کم کریں. اگر 1 سال کی تنخواہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، تمام پروونشل اسمبلیز کے ممبران اور کیبنٹ 1 سال کی تنخواہ نہ لے لے تو پاکستان بھر کے میرے خیال میں جتنے افیکٹیز ہیں ان کو اگلے 2 مہینوں میں یہ چھت بنا کے دے سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ان کو یہ حوصلہ دے دے، یہ 1 سال کا اپنا تنخواہ بطور فلڈ افیکٹیز کو صرف ڈونیشن دے دے. کیوں ہم باہر سے جا کے بھیک مانگے، کیوں UN سے بھیک مانگے، کیوں دوسرے کنٹریز سے بھیک مانگے؟ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.